پانی کے چند قطرے بالٹی میں گر جائیں تو کیا ایسے پانی سے غسل ہو سکتا ہے؟ اب پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال کیا کیوں. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پانی جو طہارت کے لیے استعمال ہو گیا، وضو کرتے وقت مثال کے طور پر آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، چہرے پہ ڈالا، اب یہ چہرے سے لگ کے جو پانی جسم کو چھوڑتا جا رہا ہے نا، جو پانی جسم کو چھوڑتا جا رہا ہے وہ پانی کہلاتا ہے استعمال شدہ، اور اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مستعمل. استعمال شدہ مستعمل، تو وہ پانی ہو جاتا ہے مستعمل. مائع مستعمل طہارت کے قابل تو نہیں ہوتا کہ اس سے دوبارہ وضو یا غسل کیا جا سکے، مگر پاک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کو چھوڑنے کے بعد چہرہ دھویا، چہرہ چھوڑنے کے بعد داڑھی کی وجہ سے ڈراپس ٹپک جاتے ہیں، قطرے بعض اوقات قطرے ٹپک کے قمیص کے اگلے حصے کو گیلا کر دیتی ہیں، بعض اوقات ہاتھ دھوتے ہوئے آستین گیلی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے دامن میں پانی کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں کبھی. تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے پاک، پاک کرنے والا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو از خود پانی کا پاک ہونا اور دوسرا ہے پاک کرنے والا ہونا. تو یہ مائع مستعمل جو ہوتا ہے از خود پاک ہوتا ہے، کہیں لگے گا تو اس جگہ کو ناپاک نہیں کرے گا، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا. اب بالٹی سے غسل کرتے وقت جب فرض یا واجب ہے کسی پر، تو ظاہری بات ہے اس کو غسل اتارنا ہے. اب اس کے لیے اس کو چاہیے مطہر پانی. کون سا؟ مطہر، جو کہ پاک کرنے والا ہو. پاک کرنے والے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ مائع مطہر. ایک بار بولے، مائع مطہر یعنی طہارت دینے والا. پاک کرنے والا پانی مائع مطہر ہے. اب مائع مطہر میں اگر مائع مستعمل مل جائے تو اس کا قاعدہ یاد رکھ لیجئے، تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. مائع مطہر، مائع مطلقاً جو پانی ہے، پاک پانی، پاک کرنے والے پانی کے اندر مستعمل پانی اگر مل جائے تو جو زیادہ ہے حکم اس کا لگے گا. اگر مائع مطہر زیادہ ہے، پاک کرنے والا پانی زیادہ موجود ہے، تو وہ بالٹی میں چند قطرے جسم سے لگ کر اگر اس پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، بشرطے کہ بالٹی میں پانی اس سے زیادہ ہو. اب اس میں ایک احتیاط اور ہے، غسل کی ابتدا کے وقت ویسے بھی حکم یہ ہے کہ نجاست اگر جسم میں کہیں لگی ہو تو پہلے اسے پاک کر لیا جائے. نجاستیں غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، یعنی بعین ہی نجاست جو ہے اسے پہلے جو ہے پاک کر لینا چاہیے. اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر جسم سے پانی لگ کے، مثال کے طور پر اگر جسم کے کسی حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، بعین ہی پیشاب کا قطرہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، اور وہ بوند جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو کے بالٹی میں گئی ہے، اس بوند کے اندر اس نجاست کا کوئی جز شامل ہوا تو وہ بوند تو از خود نجس ہے، پاک تو نہیں کہلائے گی. وہ صرف مستعمل پانی نہیں ہے بلکہ وہ ناپاک پانی ہے. اب وہ پانی اگر بالٹی میں گرا تو پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ویسے مائع مستعمل ناپاک نہیں ہوتا، تو اگر پانی میں ایک دو بوندے چند قطرے اگر گر جائیں تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا اس بالٹی سے. ہاں، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اسپیشلی جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں جب 3 مرتبہ چہرے دھونے کا جو حکم ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جیسے بالخصوص باریش لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جن کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی میں بال تقاضا ہے کہ پانی تھوڑی دیر ٹپکتا ہے. چہرہ دھونے کے بعد اس کے بعد جب دوبارہ پانی لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ وضو خانے میں جگہ اتنی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے چہرہ آگے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ جہاں آپ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پانی جمع ہوتا رہے گا، اور پھر کیا ہوگا جب آپ وہاں پر پانی اڑے گا، چلنے سے پانی اڑے گا. تو ایک بشری تقاضا انسان جو ہے تھوڑا آگے ہو کے وضو کرتا ہے تاکہ پانی آپ کے چہرے سے یا ہاتھوں سے جو گرے وہ پانی گرنے والی جگہ پہ گرے. ہوتا کیا ہے، تو چہرہ دھونے کے بعد دوبارہ آدمی پانی ایک طرف نل سے ہاتھ بھر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف داڑھی سے ہاتھ بھر رہا ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے. تو اگر آپ کا اس وقت بھی پانی جو ہے داڑھی سے بھرا ہوا پانی زیادہ ہوگا تو وہ مائع مستعمل ہوگا، پاک پانی، مطہر پانی نہیں ہوگا. تو اس میں احتیاط چاہیے کہ جس وقت آپ پانی نل میں لے رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کہ اس میں مستعمل پانی زیادہ جمع نہ ہو.